رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ میں ہیں اور یہ جو عاشرہ آج کا دن 20واں روزہ ہے اور آج عاشرہ میں مغفرت بھی ختم ہونے والا ہے۔ وہ عاشرہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاشرے میں کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اس لیے اس عاشرے کو عاشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت کا، وہ بھی گزر گیا، اب دوسرا مغفرت کا، اس کا بھی آج آخری دن ہے۔ اور آج بعد نماز مغرب سے جو عاشرہ شروع ہوگا اسے اتقوا من النار کہتے ہیں، یعنی دوزخ سے آزادی کا عاشرہ، دوزخ سے آزادی کا عاشرہ۔ اس عاشرہ ماہ رمضان کی یہ نام اور اس کی یہ فضیلت اور اس کی یہ وشیشتائیں جو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک کان سے سنتے ہیں، ایک کان سے چھوڑ دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا اثر نہیں لیتے اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں نہیں لاتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادام پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اگر نصیحت لینے والا اچھا انسان ہے تو اس کا دل اگر سخت چیز کیا ہے، دنیا میں سے سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے تو ہیرے کا جگر کہا جاتا ہے۔ ہیرا سب میں سخت ہے، وہ ہر چیز کو کاٹ سکتا ہے۔ ہیرے کی کاٹ ایسی ہوتی ہے کہ اسے کاٹا جائے تو کوئی بھی چیز اسے کاٹی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی سخت اس کا جگر یا اس کا جو مین پارٹ ہے اس ہیرے کا، وہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ اگر وہ انسان اثر لینے کو بیٹھ جائے، ہدایت کے لیے بیٹھ جائے، تو پھول کی پتی سے بھی اس ہیرے کا سخت سے سخت چیز کا جگر بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ پھول کتنا نازک ہوتا ہے، اس کی پتی سے کاٹا جا سکتا ہے۔ اور نہ لینے کو آئے اور اپنے حق درمی پر بیٹھ جائے، جیسے ابو جہل اپنے ضد پر بیٹھ گیا تھا، تو ایسے شخص کے لیے کلام بھی نرم و نازک بے اثر، کلام کون سا؟ اللہ کا کلام قرآن مجید بھی اس کے سامنے سنایا جائے تو اس کے لیے بے اثر ہوگا، اسے اثر نہیں دے۔ بہت بری خصلت ہے کہ باتوں کو سننا اور چھوڑ دینا۔ جو باتیں سنی سمجھ میں آ جائیں اس پر عمل کرنا، یہ اچھے لوگوں کی صفات ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس طرح نہ بنائے کہ جس پر کوئی بات اثر نہ کرے، یہاں تک کہ قرآن مجید کا کلام بھی اثر نہ کرے۔ ایسے بدبخت لوگوں کی صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اب دیکھو، یہ عاشرہ جو ختم ہونے والا ہے، آج مغفرت کا عاشرہ ہے۔ اپنے لیے معافی مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ معلوم نہیں کہ بعد میں ہمیں موقع معافی مانگنے کا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک رمضان ملا ہے، ایک اور رمضان ملا ہے، اب وہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ اس کے جو دن گزر گئے مانو ایسے ہیں کہ ایک پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو ندیا کے کنارے لے گئے، دریا کے کنارے، ندی کے کنارے لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ چولہوں پر پانی اٹھاؤ، تو سب نے چولہوں پر پانی اٹھا لیا۔ اور کچھ دیر کے بعد یہ صاحب ہر ایک کے پاس آ کر سب کے ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں کتنا پانی بچا۔ پوچھا کتنا پانی بچا؟ کہنے لگے حضور جتنا اٹھایا تھا سب تو چلا گیا، کتنا بچے گا؟ جو ہتھیلیاں تر رہ گئی ہیں بس اتنا ہی رہ گیا۔ تو پھر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جو نعمتیں دے رہا ہے، اللہ تمہارے لیے جو موقع دے رہا ہے، اسی طرح تم ضائع کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں جو مہلت دے رہا ہے تم اسی طرح ان موقعوں کو ضائع کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کے لیے رمضان بھیجتا ہے، تم رمضان کو ضائع کرتے ہو، جس طرح تمہارے ہتھیلے سے پانی ضائع ہو گیا۔ سمجھ جاؤ، اور اللہ جو موقع دے رہا ہے ان موقعوں کو غنیمت جانو، وقت رہتے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ آج صرف ایک آخری دن رہ گیا ہے، عصر کی نماز اور چاند نظر اور مغرب کی سورج غروب، آج کا جو سورج غروب ہوگا تو جو دن آئے گا وہ آخری عاشرے کا دن ہوگا، آخری عاشرے کا دن ہوگا۔ تو اس کے غروب ہونے سے پہلے مغفرت والا عاشرہ ہے، جس عاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگاروں کو معاف کرنے پر آمادہ ہے، تو اللہ سے اپنے لیے گناہوں کی بخشش مانگو، مغفرت مانگو اور اسے ضائع ہونے نہ دو۔ اور اس کے بعد جو عاشرہ شروع ہوگا وہ اتقوا من النار کا، دوزخ سے آزادی کا عاشرہ۔ یہ سب ایمان کی باتیں ہیں۔ جس کا ایمان ہوگا کہ ہاں ہمیں مرنا ہے،
دوبارہ زندہ ہونا ہے، میدان محشر قائم ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہونا ہے. اگر گناہ گار ہوئے تو دوزخ کا عذاب سہنا پڑے گا، اگر نیک ہوئے تو جنت کا انعام ملے گا. جس کا ایمان مضبوط ہے وہ فکر کرتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہے اسے کوئی پرواہ نہیں. رمضان یوں ہی کتنے رمضان آئے، کتنے رمضان گئے. ہم جیسے کرسی پر بیٹھے تھے کرسی پر اسی طرح بیٹھے ہوئے، نہ ہاتھ ہلاتے ہیں نہ پیر ہلاتے. وقت تمہارا کام کر کے محنت کر کے بھی گزرے گا، اور وقت تمہارا لیتے لیتے کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی گزرے گا، لیکن جو محنت کے ساتھ گزرے گا وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا نفع دے جائے گا. اور جو سستی میں اور غفلت میں گزارو گے وہ تمہارے لیے خسارہ، نقصان، یہاں بھی نقصان اور وہاں پہ نقصان پہنچاتا جائے گا. تو وقت رہتے سمجھ جاؤ اور اپنے آپ کو بیدار کر لو، اور جو یہ بچے ہیں کچھ چند دن ان میں اپنے آپ کے لیے وہ سامان کرو جو ہمارے لیے بہتر ہے. اتقوا من النار کا آشرا، یعنی عذاب دوزخ سے بچنے کا آشرا جو آنے والا ہے، اس میں پوری طرح سے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دوزخ سے بچائے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے رک جانا ہے. اس میں ہمارے تکلیف ہوگی، اس تکلیف پر صبر کرنا ہے، اسی کو اصل صبر کہتے ہیں. نماز پڑھنے جب نکلتے ہیں گھر سے باہر تو دل پر بوجھ گزرتا ہے کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے، دھوپ پڑی ہے، کیسے جاؤں. اور نماز کے لیے کچھ وقت نکالنا اپنے کاروبار میں سے، اپنی تجارت میں سے، اپنے روزگار میں سے، اور نماز پڑھنا ہی بھی دل پر گران گزرتا ہے. تو اس پر صبر کر، بس ہمیں عبادت کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. نکل کریں، صبر کریں اور اللہ کو راضی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم ہم پر ہو جائے اور ہم عذاب دوزخ سے بچ جائیں. میں نے ایمان کی بات اس لیے کہی کہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا کہ ہاں یقیناً یہ ہونا ہے، اگر میں گناہ گاروں میں شامل ہوا تو یقیناً مجھے دوزخ میں جلنا ہے، تو پھر وہ اس بات کی فکر کرنے لگ جائے گا کہ نہیں مجھے دوزخ میں نہیں جانا. میں دنیا میں محنت کر لوں گا، میں دنیا میں مشقت کر لوں گا، میں دنیا میں صبر کر لوں گا، میں دنیا میں اللہ نے مجھے جیسا رکھا اللہ سے راضی رہے گا، اللہ کو منانے کی کوشش کروں گا. تو کر لو یہ ارادہ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو عاشرہ ہے، آخری عاشرہ شروع ہونے کو ہے اور 9 دن بچ جائیں گے ماہ رمضان المبارک کے. تو اس میں ہماری نصیحت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلائیں. کس چیز کی ترغیب دلائیں؟ تو پہلا دن ہوتا ہے تو ہم روزوں کی ترغیب دلاتے ہیں کہ روزے رکھو بھائی، سال میں ایک بار مہینے رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے رکھو، اللہ کو راضی کرو، اس کی نعمتیں لوٹو. آپ وقت چلا گیا اور آپ کو یہ نہیں بولنے والا تھا کہ روزے رکھو. جس نے رکھ لیے اس نے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سامان کر لیا، اور جنہوں نے نہ کیا اور بغاوت کی وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا لیا. چلتا پھرتا دنیا میں دیکھو جنت کی نعمتیں بھی ہیں اور دوزخ کا جو جہنم کا ایندھن بھی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ جہنم کا ایندھن کیا ہے کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن. جو لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسلام کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں مان لو کہ ایسے لوگوں کو سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ایندھن ہوگا. تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا ہونے سے بچایا میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن لوگوں نے تیری نعمتوں سے سرفرازی حاصل کی، اللہ ان پر اپنی مزید نعمتیں عطا فرما، اور جو لوگ رہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سال انہیں اس کی توفیق عطا فرما. اب اس سال وقت نہیں آئے گا کہ آپ کو ہم روزوں کی تلقین کریں. آپ جو تلقین کرنی ہے ہمیں وہ کیا تلقین کرنی ہے؟ آخری چند دن رہ گئے ہیں تو ہمیں نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ مسجدوں سے زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ و خیرات کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دیں، تلقین کریں. کیونکہ دین اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو امیر بھی خوشیاں مناتا ہے اور غریب بھی خوشیاں مناتا ہے. امیروں کے لیے حکم دیا گیا کہ اپنی مال کی زکوٰۃ نکالو، صدقہ و خیرات کرو، تاکہ غریبوں تک وہ مال پہنچ جائے اور وہ بھی اپنی خوشی کے ساتھ اپنی عید منائیں. یہ دین اسلام کی ایک خوبصورتی ہے. تو آج میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین دلاؤں گا، صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین دلاؤں گا، لوگوں کو مدد کرنے کی تلقین دلاؤں گا. لیکن اس لوگوں کو مدد کرنے میں بھی ہمیں احتیاط برتنی ہے. آج جو ہے
بہت زیادہ تعداد میں زکوٰۃ کو لوٹنے والے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے. یہاں پر ایمانداری نہیں ہو رہی. جو زکوٰۃ لے رہے ہیں لوگ وہاں پر ایمانداری نہیں ہو رہی. کسی نے سروے کیا، بتایا کہ مسلمان کتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اگر اتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ زکوٰۃ اگر ان کے حقداروں تک پہنچ جائے گی جو اس کے اصل حقدار ہیں، تو مسلمانوں کو کبھی کسی کے پاس مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی مسلمان کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرضہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی مسلمان کو اپنے بچوں کی تعلیم دلانے کے لیے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. ہر ایک کے پاس پیسہ پہنچ جائے. بلکہ وہ سروے کرنے والا کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کی تمام ضرورتیں پوری ہونے کے بعد ہم دوسرے قوم کو بھی دے سکتے ہیں. اتنا پیسہ زکوٰۃ کا نکلتا ہے. لیکن جتنا پیسہ زکوٰۃ کا نکلتا ہے اس سے زیادہ زکوٰۃ کو لوٹنے والے لوگوں کی تعداد پائی جاتی ہے. لوگوں نے بہانے کے لیے مدرسے کھول رکھے ہیں، طرح طرح کے ارادے کھول رکھے ہیں اور اس کے نام پر مانگا جاتا ہے، لیا جاتا ہے تاکہ ہم پہنچائیں. لیکن یاد رکھو زکوٰۃ کا پیسہ، صدقہ و خیرات کا پیسہ اس کے اصل حقدار تک پہنچانا خود ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا مال ہے، اس سے اگر ہمیں ہماری نیکیاں حاصل کرنی ہے، ہمارے لیے جنت کا سامان بنانا ہے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں. اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا یہ کوئی آسان بات نہیں، ہر کسی کو میسر نہیں ہوگا. اور جنت میں جانا بھی ہر کسی کو میسر نہیں ہوگا. بہت مشکل کام ہے. یہ مشکل کام تمہیں گھر بیٹھے اپنے اے سی میں بیٹھے ہوئے یا پنکھے چل رہا ہے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے تمہیں نہیں ملے گا. تم اے سی چل رہا ہے، تمہارے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے جو زکوٰۃ نکلی ہے اسے نکال کر کسی کے ہاتھ میں حوالے کر دیا تاکہ جاؤ تم اسے بھار دو. نہیں، تمہیں ایسے جنت نہیں ملے. جس کے پاس تم نے دیا ہے وہ کتنا پہنچا رہا ہے وہاں تک. ہم سرکار کے بارے میں دیکھتے ہیں، کارٹون کہیں پیپر میں آتے ہیں، کہیں واٹس ایپ پر چلتے ہیں، یہ اوپر سے ڈالا جاتا ہے 10 لیٹر پانی اور جب غریب تک پہنچتا ہے تو صرف ایک بوند پہنچتا ہے اور بیچ میں نہ جانے کتنے لوگ کھا جاتے ہیں. ہماری زکوٰۃ کا بھی حال یہی ہو رہا ہے، ہمارے صدقہ و خیرات کا بھی حال یہی ہو رہا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہمیں اگر جنت حاصل کرنا ہے تو اپنے ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلنا پڑے گا. اپنے آس پاس دیکھنا ہوگا، اپنے رشتے داروں میں دیکھنا ہوگا، اپنے پڑوسیوں میں دیکھنا ہوگا کہ کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے. مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہم غریب سمجھتے ہیں، وہ غریب نہیں ہوتے. مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ نام چین مانگنے والے لوگ وہ غریب نہیں ہوتے. بس ان کی شہرت ہوتی ہے کہ یہ غریب ہے، اس کو دو، اس کو دو، سب اسی کو لا کر دیتے ہیں. مسجد کے باہر کھڑے ہونے والے لوگ برقع پہن کر عورتیں آتی ہیں، لنگڑے ہونے کا ڈھونڈ کر کے لوگ آتے ہیں. یہ سب ہم دیکھتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. بھائی تم نے اپنا حق ادا نہیں کیا. تمہیں تحقیق کر کے تمہارا مال ضرورت مند تک جب نہیں پہنچاؤ گے تمہاری زکوٰۃ، تمہارا صدقہ، تمہاری خیرات کوئی بھی قابل قبول نہیں. تمہیں تمہارے ٹھنڈے کمروں سے باہر نکل کر تلاش کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا اپنے رشتے داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں کہ کون غریب ہے، کون پریشان ہے. آج کل ہم جس مہنگائی کے دور میں جی رہے ہیں، 10,000 12,000 15,000 پگار کمانے والا یہ امیر آدمی نہیں ہے، وہ غریب ہے. اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اسے نہ جانے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمارے رشتے داروں میں کوئی ایسا ہے، کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کا پگار کم ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اسے دیکھو، اسے دو. زکوٰۃ کہہ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے نکالی ہے، تمہاری نیت کو اللہ جاننے والا ہے. تمہاری نیتوں کو اللہ جاننے والا ہے. دل میں اٹھنے والے ارادوں کو اللہ جانتا ہے. ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد کے باہر فون کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ دینے سے تمہاری زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ ادا نہیں ہوگا. تمہارے رشتے داروں میں کئی ایسے ہیں جن کی اچھی نوکریاں نہیں ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اپنے سنسار کا گاڑا کھینچتے لے جا رہے ہیں، لیکن ان کی طاقت، ان کی محنت کم پڑ رہی ہے. تم اسے مدد کرو، تم اسے سپورٹ کرو کہ بھائی میں رمضان کا میری طرف سے تحفہ دو. اور وہ نہیں لیتے، ان کے بچوں کو تحفہ دو. یہ خوددار ہوتے ہیں، یہ خوددار لوگ ہوتے ہیں. تو انہیں بتا کر، جتا کر نہ دو. تمہیں دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تم دے دو، لیکن خود ان لوگوں تک اس مال کو، اس پیسے کو پہنچاؤ. بس یہی کہنا ہے. اور جو کچھ لوگ مانتے ہیں اور کہیں دور دراز کے لوگ بھی آتے ہیں کہ ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے فلاں ہیں، ہمیں پیسے دو، ہمارے پاس بچے ہیں.
تحقیق کیے بغیر کسی کے پاس کچھ نہ دیں. اپنا مال ہے، اپنے مال سے ہمیں جنت خریدنی ہے تو ہمیں تحقیق کرنی ہے، اپنے ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلنا ہے اور پھر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں لوگوں کو جانچ کر پڑتال کر اصل حقدار تک اس کا حق پہنچانا، اصل حقدار تک. بہرحال آج میں یہ جو بیان کرنا ہے یہ تو ہوا ایک تھیوری کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن جب تک اس کے پیچھے کوئی حکایت بیان نہ کی جائے ہمیں اس بات کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اور حکایت بیان کرنے کا وقت بھی ایک بار درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سورہ قلم قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ قلم. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ والے کا ذکر فرمایا کہ ہم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، زکات نکالتے ہیں، ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے اسے ایک باغ دیا تھا، بہت اچھا باغ تھا، بہت اچھی پیداوار تھی، شخص نیک تھا اور اس کا یہ عمل تھا کہ جب بھی باغ میں پھلوں کی کٹائی ہوتی تھی تو اپنے ساتھ وہ غریبوں کو بلا لیتا تھا، ضرورت مندوں کو بلا لیتا تھا، گاؤں والوں کو بلا لیتا تھا کہ چلو میرے باغ میں آج کٹائی. اور جب وہاں جاتے تھے تو باغ میں جو پھل گرے پڑے ہوتے تھے وہ تمام غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. اور جو کٹائی کا کام شروع ہوتا تھا تو نیچے دسترخوان بچھا دیے جاتے تھے، کپڑے بچھا دیے جاتے تھے اور پھر کٹائی شروع کی جاتی تھی. اور اس کٹائی کے دوران جو بھی پھل اس دسترخوان پر گر جاتا تھا تمام کا تمام تقسیم کر دیتا. اس کے بعد جو خالص مال اس کے پاس بچتا تھا وہ اس کا بھی اس نے 10 حصے مقرر کر رکھے، اس میں سے 10واں حصہ نکالتا تھا اور وہ بھی گاؤں والوں میں اور غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا. تو اللہ نے اس کے بعد میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ وہ سخی تھا اور سخی رہا اور سخی کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہوا. جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کے 3 بیٹے اس کے وارث ہوئے. اب 3 بیٹے جب اس کے وارث ہوئے، جب کٹائی کا موسم آیا تو 3 بیٹے رات میں مشورہ کر رہے ہیں. 3 بیٹے کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ جاری رکھنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کیونکہ باپ کا ایک گھر تھا، ہمارے تو 3 ہیں، ہمارے لوگ زیادہ ہیں، اگر ہم اسی طرح غریبوں میں بانٹتے رہیں تو پھر ہمارے لیے کیا بچے گا. تو ان تینوں نے جو ہے مشورہ کیا، قسمیں کھائی کہ اب ہم غریبوں کو اور گاؤں والوں کو اپنے باغ میں آنے نہیں دیتے. ہمارے باغ کی نیک نامی اتنی مشہور ہے کہ آپ کسی کو بلانا نہیں پڑتا. جب کوئی نیکی شروع کرتا ہے تو پہلے اسے بلانا پڑتا ہے اور بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شہرت اتنی ہو جاتی کسی کو بلانا نہیں پڑتا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے. ان کا باپ جب باغ کو نکلتا تھا تو کسی کو بلائے بغیر لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے. تو بیٹے کہنے لگے کہ ہمارے باپ کی نیک نامی اتنی مشہور ہے کہ اب کسی کو بلانا نہیں پڑتا اور لوگ خود بخود آ جاتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ یوں کریں گے کہ صبح تڑکے اٹھیں گے، صبح بہت جلدی اٹھیں گے، لوگ اٹھنے سے پہلے اٹھیں گے اور اپنی باغوں میں چلیں گے، اپنی باغوں میں چلیں گے اور اپنے سارے مال پر میووں پر قبضہ کر لیں اور کسی کو کچھ نہ دیں گے. یہاں انہوں نے یہ سازش بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا ارادہ سخت ناپسند ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا غضب نازل فرمایا، ایک آگ اتری اور ان کے باغ کو جلا کر راکھ کر دی. یہاں پلان بنا کر خواب و خیالوں میں سو رہے ہیں اور وہاں ان کا سارا باغ گزر گئے. صبح تڑکے اٹھے اور دوڑتے دوڑتے اپنے باغ میں پہنچے تو جا کر دیکھتے ہیں کہ سارا باغ اجڑا پڑا ہے. کہنے لگے کہ یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم راستہ بھول گئے، ہم راستہ بھٹک گئے. پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے. جب اس باغ کے در و دیوار کو دیکھا تو ہتاش ہو کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں یہ ہمارا ہی باغ ہے، ہمارا ہی باغ ہے. لیکن ہمارا باغ تو راتوں رات اجڑ گیا. جو اس میں سب سے بڑا تھا، سمجھدار تھا، کہنے لگا میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ ہمارا باپ نیک ہے، اس کے راستے کو نہ چھوڑو. اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی شکر ادا کیا کرو اور تم مانتے نہ تھے. اب دیکھو کیا نتیجہ ہوا، سب اپنا سر پکڑ کر رہ گئے. تو کہنے لگے کہ تم ہی بتاؤ کیا کریں. تو کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو نیک تھا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، اسی کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول کرو. انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. پھر یہ کہنے لگے کہ اب ہم اپنے باپ کے نیک راستے کو نہیں چھوڑیں گے، جو اللہ ہمیں دے گا ہم لوگوں کو دیتے جائیں گے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کے بعد میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ پھر ان کے بعد میں انگوروں کا ایک گچھا جب توڑا جاتا تھا تو ایک گچھا ایک گدھے پر لادا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ تم اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ، اللہ تمہیں دیتا جائے۔ صدقہ و خیرات اللہ نے تمہیں دی ہے، صدقہ و خیرات دیتے جاؤ، لیکن بس اتنا خیال رکھو کہ ہم جسے دے رہے ہیں وہ اصل حقدار تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا دینا ہماری ذمہ داری ہے ویسے اصل حقدار کو پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، دینے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا اصول ہے۔ دنیا کا اصول الگ ہے۔ دنیا میں اگر مان لو کہ میرے پاس 2000 روپے ہیں اور میں نے کسی کو 200 روپے دے دیے تو میرے پاس 1800 روپے رہ جائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو دیا جاتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی۔ یہاں میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ آج جو شب آئے گی وہ 21ویں شب ہوگی جس شب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا گیا اور انہوں نے شہادت کے جام انہوں نے نوش فرمایا۔ ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب اپنے گھر میں آئے تو خاتون جنت کہتی ہیں کہ میرے سرکار 2-3 دن ہوئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تم ایسا کرو میرا ایک جوڑا لے جاؤ اور اسے بازار میں بیچ کر اسے کچھ اناج لے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خاتون جنت کون ہے؟ ہمارے آقا کی لاڈلی شہزادی ہیں، جن کے لیے دونوں جہاں بنے، دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جہاں جن کے لیے بنے اس بادشاہ کی شہزادی ہے۔ ان کا یہ عالم ہے کہ گھر میں 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں اور وہ اپنا جوڑا بیچنے کو۔ دیکھو سخاوت صرف امیر نہیں کر سکتے، غریب بھی کر سکتے، لیکن اس کے لیے وہ دل چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، کہا کہ جاؤ جوڑا بیچو۔ حضرت علی جاتے ہیں، وہ جوڑا جو تھا وہ 6 درہم میں بیچا جاتا ہے، فروخت کرتے ہیں۔ اب 6 درہم لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں ایک مانگنے والا مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر دے دے، بہت تنگست ہوں، بہت مصیبت زدہ ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ 6 درہم لائے تھے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بیوی کا جوڑا بیچ کر کپڑے لائے ہیں، پیسہ لائے ہیں، 6 درہم ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو 1 درہم دے دیتا، 5 درہم گھر لے جاتا۔ حضرت علی نے 6 کے 6 اس فقیر کو دے دی، 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیا۔ وہ فقیر چلا گیا۔ حضرت علی اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں تو ایک شخص اونٹنی لے کر آ رہے ہیں اور حضرت علی سے کہنے لگا کہ میں اونٹنی بیچنا چاہتا ہوں، تم خریدو گے؟ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا میں ادھار دے دوں گا، آپ لے جائیں، اسے بیچیں اور بعد میں پھر مجھے رقم ادا کریں، میں 100 درہم میں اس اونٹنی کو بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ۔ اونٹنی کی لگام آپ نے پکڑی ہے، کچھ 4 قدم چلے ہیں کہ ایک اور شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اونٹنی بیچنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بیچنا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تم نے کتنے میں خریدی؟ اور حضرت علی ہمیں جو ہے تجارت کا اصول بھی سکھا رہے ہیں۔ تجارت کرنے والے کبھی جھوٹ نہ بولے، سچ بول کر جو کماؤ گے اس میں اتنا نفع ہوگا جو تمہاری ساری نسلوں کو کافی ہوگا، اور جھوٹ بول کر کماؤ گے، صبح کو کماؤ گے، شام کو تمہارے ہاتھ میں نہیں بچے گا۔ اس نے پوچھا حضرت علی سے کتنے میں خریدی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا 100 درہم۔ وہ کہنے لگا میں 160 درہم دوں گا۔ وہ کہنے لگا دے دو۔ 160 درہم میں وہ اونٹنی اسے بیچ دی۔ کچھ قدم چلے تھے کہ پھر وہ پہلا شخص آ گیا، کہنے لگا اونٹنی بک گئی؟ کہا ہاں بک گئی۔ وہ کہنے لگا میرے 100 درہم دے دو۔ 100 درہم دے دیے، 60 درہم ہاتھ میں بچے، لے کر خاتون جنت کی بارگاہ میں آئے اور خاتون جنت کو کہا کہ یہ 60 درہم ہے، لو اس سے گھر پر خرچ چلو۔ خاتون جنت کہتے میرا جوڑا تو اتنا قیمتی نہ تھا جو 60 درہم میں بکے۔ وہ کہنے لگے میں نے سودا اللہ سے کیا، میں نے سودا لوگوں سے نہیں، میں نے سودا اللہ سے کیا۔ اللہ اللہ، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، نصیحت دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے سودا انسانوں سے نہیں کیا تھا، اللہ سے کیا تھا۔ 6 درہم اسے دے دیے، اسے 60 مجھے لوٹا دیے۔ تو جہاں لوگ کہ اللہ کی راہ میں جو دیا جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اللہ جو دیتا ہے تو پھر اس کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ ہماری ساری نسلوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ بات یہی پر ختم نہیں ہوتی۔ خاتون جنت
ادھر سے امام حسن امام حسین کو لے کر حضور مسجد نبی میں جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے، کہنے لگے کہ علی آؤ، کیا ہوا؟ نہیں حضور میں گیا تھا، ایسا معاملہ ہوا اور میں نے ایک اونٹنی شخص آیا اس سے اونٹنی خریدی، ایک شخص آیا اس کو اونٹنی بیچی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا، اور جو اونٹنی خریدنے کے لیے آیا تھا، بیچنے کے لیے جو آیا تھا، اس شخص کون تھا جانتے ہو؟ وہ میکائیل تھا، اور جس نے تمہارے ہاتھوں سے اونٹنی خریدی وہ جبرائیل تھا، وہ جبرائیل تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات انشاءاللہ آج کی رات اور کل کی رات بھی بیان کیے جائیں گے۔ سخاوت کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت علی کی بارگاہ میں اگر کوئی مانگنے والا آتا تو ایک آواز پر حضرت علی اسے دے دیا کرتے، ایک آواز پر اسے دے دیا کرتے، دوسرے بار سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت علی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ لے کر جا رہے ہیں، 5 اونٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رسی پر بندھے ہوئے ہیں، اس پر ساز و سامان ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، جا رہے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے کچھ آرام کرنے کے لیے، تو ایک شخص مانگنے والا آیا اور کہنے لگا کہ اے علی تمہارا نام سنا ہے، بھوک لگی ہے، ایک روٹی دے دو۔ اس نے ایک روٹی مانگی، حضرت علی نے کہا اس کے ساتھ سلمان فارسی تھے کہ اے سلمان اسے روٹیاں دے دو۔ اس نے ایک مانگی تھی، حضرت علی نے کہا اسے روٹیاں دے دو۔ سلمان فارسی روٹیاں کھولنے لگے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ یہ سلمان فارسی نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جن کا نام کمبر ہے، وہ تھے۔ تو کمبر وہ روٹیاں دینے کے لیے توشہ کھولنے لگے، حضرت علی نے فرمایا کہ کمبر دیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگے روٹیاں توشہ دان میں بندھی ہیں، تو کہنے لگے توشہ دان دے دو۔ تو توشہ دان کھولنے لگے تو دیر ہونے، پوچھا کہ یہ کمبر کیوں دیر ہو گئے؟ کہنے لگے توشہ دان اونٹ کے کجاوے میں بندھا ہے۔ تو علی نے فرمایا وہ اونٹ کے ساتھ دے دو۔ پھر دیر ہونے لگی تو کہنے لگا کہ یہ کمبر دیر کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے جو اونٹ جو ہے وہ دوری سے بندھا ہوا ہے، کہنے لگے ساری اونٹ اسے دے دو۔ تو کمبر نے فوراً اٹھا، وہ ساحل جو بیٹھا ہوا تھا اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھا، اس دوریوں کی جو رسی تھی اونٹوں کی اس کے ہاتھ میں دے کر کمبر دور بھاگنے لگے۔ حضرت علی نے بلایا کہ کمبر ادھر آؤ، کیوں بھاگ رہے؟ کہنے لگے کہ حضور پہلے آپ نے روٹیوں کا کہا، دیر ہوئی تو توشہ دان کا کہا، دیر ہوئی تو اونٹ کے کجاوے کا کہا، پھر دیر ہوئی تو اونٹوں کا کہا۔ میں ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ چلا جائے اور میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں ڈر گیا کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ تم اس کے ساتھ چلا جائے، اس کا غلام بن کر، لیکن میں تمہاری غلامی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے واقعات ہیں، سخاوت کے واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ بس اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو جو ہے ترغیب دلانا، آپ کو اس کی ترغیب دلانا کہ ماہ رمضان کا آخری عاشرہ ہے، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو۔ اگر زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو زکوٰۃ نکالو اور اس کو اصل حقدار تک پہنچاؤ۔ زکوٰۃ کے حقدار بھی نہیں ہیں، 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر کی قیمت آج کے حساب سے لگائی جائے تو 65,000 روپے جس کے پاس بقیہ رقم ہے، بیلنس ہے، وہ جو ہے زکوٰۃ دینے کا حقدار، اس کے اوپر 2.5% 1000 کو 2.5 روپے زکوٰۃ نکالا، اس کے حساب سے جو بنتی ہے وہ نکال کر تقسیم کریں۔ اگر ہم زکوٰۃ کے حقدار بھی نہیں ہیں، غریب بھی ہیں، تو دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 درہم دیے تھے، وہ کیا امیر تھے، کیا ان کے پاس صاحب نصاب تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، سب کے سب اللہ کی راہ میں دے دیے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، امیر ہو یا غریب ہو، صرف لینے والے نہ بنو، صرف لینے والے نہ بنو۔ جو غریب ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں، جو لیتے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف لینے والے نہ بنو، دینے والے بھی بنو۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے کم سے کم 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو کافی ہوگا۔ حضرت حاتم طائی کی حکایت یاد آ رہی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حاتم طائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سخی، تو اس نے ایک دن اعلان کر دیا کہ آج سب کو میرے گھر دعوت ہے، کوئی اپنے گھر کھانا نہیں بنائے گا، سب میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیں۔ اس حاتم طائی سے پوچھا گیا تھا کہ تو بہت بڑا سخی ہے، کیا تو نے زندگی میں تجھ سے بڑا بھی کوئی سخی دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، مجھ سے بڑا بھی میں نے ایک سخی دیکھا۔ اس کا کیا قصہ کیا ہے؟ تو
تو کہنے لگا اس کا قصہ یہ ہے کہ میں نے ایک بار اعلان کر دیا کہ شہر میں کہ میرے شہر میں آج کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، سب کے سب میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیں گے، اگر کسی کے گھر میں مہمان آیا ہے تو بھی میرے گھر میں آ کر کھانا کھائے، کسی کے گھر میں چولہا نہیں جائے گا، سب کو میں کھلاؤں۔ دعوت ہوئی، لوگ آ رہے تھے، میں دیش بدل کر باہر نکلا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو جا کر دیکھتا ہوں کہ ایک لکڑ ہارا اپنے کندھے پر لکڑیوں کا گٹھڑا لے کر جنگل سے آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ میں نے تو اعلان کر دیا تھا، کیا تجھے وہ اعلان، حکیم تائی نے تو اعلان کر دیا تھا، کیا تجھے اس کا اعلان نہیں پہنچا کہ اس نے سارے لوگوں کے لیے دعوت کی اور تو کیوں محنت کرنے کے لیے نکل پڑا ہے؟ وہ کہنا ہے ہاں میں نے اس کا اعلان سنا تھا، سب لوگ جا رہے ہیں، لیکن کیا کروں، مجھے محنت کے کھانے کی لذت لگ گئی ہے، مفت کا کھانا مجھے کھایا نہیں جائے۔ جسے محنت کے کھانے کی لت لگ جائے اسے پھر کبھی ایسا مانگا ہوا کھانا پسند نہیں آتا۔ محنت کی روٹی میں جو لذت ہوتی ہے وہ کسی بھی شاہی کھانے میں وہ لذت نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا مجھے محنت کے کھانے کی لت لگ گئی ہے تو میں کام کے لیے نکل پڑا تھا۔ اور وہ کہتا ہے لکڑہارا کہ اس نے ایک درہم نکال کر میرے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگا کہ تم بھی وہیں جا رہے ہیں تو جانا، اور جا کر بہت بڑا کھانا بنایا جا رہا ہے، بہت بڑا لنگر کھانا ہے۔ تو حاتم طائی کے لنگر کھانے کا جو انچارج ہے، پکانے والا جو بھنڈاری ہے، اسے جا کر میرا ایک روپیہ دے دینا اور کہنا کہ اس بڑے سے کھانے میں میرا بھی ایک روپیہ لگا تاکہ میرا بھی کھانا کسی کو پہنچ جائے۔ تو حاتم طائی کہتا ہے کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کہ مجھ سے بڑا سکی یہ، مجھ سے بڑا سکی یہ۔ تو جو غریب ہیں ان کو بھی میں ترغیب دلاتا ہوں، جو امیر ہیں وہ تو اپنا حق ادا کریں، فرض ادا کریں، لیکن جو غریب ہیں وہ بھی اس ماہ رمضان المبارک کو جو عاشرہ آنے والا اتقوا من النار کا، دوزخ سے آزادی کا، دوزخ سے آزادی پانے کا عاشرہ، دوزخ سے آزادی آسانی سے نہیں ملے گی، اس لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہوگی، نماز بھی پڑھنا ہوگا، مالی عبادت بھی کرنی ہوگی، جسمانی عبادت بھی کرنی ہوگی، بدنی عبادت بھی کرنی ہوگی، ہر طرح کی عبادت کرنی ہوگی، تب جا کر اللہ راضی ہوگا اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچائے۔ تو ہر ایک کو آج میں ترغیب دلاتا ہوں کہ جو چند دن بچے ہیں اس میں ہر طرح کی نیکی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، صدقہ و خیرات کرو، جو کچھ کر سکتے ہو، جو کچھ عبادت کے طریقے ہیں ہر ایک طریقے کو اپنا کر دیکھو۔ چند دن بچے ہیں، یہ رمضان ملا ہے، اگلا رمضان ملے یا نہ ملے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، آج ہم یہاں ملے ہیں، معلوم نہیں کہ کل اگلے جمعہ ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں، لیکن عمل کرو۔ اللہ سے دعا